بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن اور ہدایت وہ چینل ہے جس میں قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور غور فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے سمع بصر فؤاد، جو ہم نے انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتے وہ انعام ہے، جانور سے زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ تو لہٰذا دوستو آپ سے بہت محترمانہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر غور کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبادت۔ دوستو، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام کے تمام نے یہی دعوت دی ہے کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام، صالح، لوط، موسیٰ، عیسیٰ، تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن اس عبادت کے معنی ہماری قوم کے سامنے سے اجل ہو گئے ہیں۔ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ قوم اس عبادت سے غافل ہے کہ خدا کی مکمل عبادت کیسے کی جاتی ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ انسان کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا گھوم رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے تو صرف انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر میں ملتا ہے وَعَبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں میری عبادت میں لگے رہو اس گھڑی کے آنے تک، یعنی کہ موت کی گھڑی کے آنے تک میری عبادت میں لگے رہو۔ تو دوستو غور کرنے کی بات ہے، یہ کون سی عبادت ہے کہ ہم جسے موت آنے تک کرتے رہیں، جو خدا کا حکم ہے۔ دوستو اس عبادت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو لفظ عبادت کے معنی محکوم کے ہیں، غلامی کے ہیں، یعنی فرما برداری کے ہیں، اور قرآن میں لفظ ملتا ہے عبد۔ عبد کے معنی ہے غلام بندے کے ہیں، یعنی کہ فرما بردار بندے کے ہیں، جس کی غلامی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ ملتے ہیں تو معبود یعنی کہ جس کی غلامی کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے، یعنی جس کے حکموں کی فرما برداری کی جائے، پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، اسے معبود کہتے ہیں۔ دوستو اللہ ہمارا معبود ہے، اس کے حکموں کی فرما برداری کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے، یعنی قرآن میں بتائے گئے حکموں پر زندگی بسر کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے تو خدا نے یہی تو کہا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں میری عبادت میں لگے رہو موت کی گھڑی آنے تک، یعنی کہ میرے حکموں کی فرما برداری کرتے رہو۔ اب دوستو نبیوں کی بھی یہی دعوت رہی ہے۔ نبیوں نے کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کے حکموں کی فرما برداری کرو۔ اس نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہیں بھی بنایا تاکہ وہ لوگ متقی بن سکیں۔ اسی طرح سے قرآن میں نبیوں نے کہا ہے ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ جو ان پہ تعلیم نازل کی گئی وہی سیدھا راستہ بتائی گئی، یعنی خدا کے بتائے گئے راستے پر چلنا ہی، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بتائی ہوئی رہنمائی پر زندگی بسر کرنا ہی اس کی عبادت کرنا ہے۔ اب اس قوم نے قرآن کے کچھ حکموں کے سوا پورے قرآن کو پشے پس پھینک رکھا ہے، قرآن کے حکموں کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو مہجور بنا رکھا ہے، اپنگ بنا رکھا ہے، اور خوش فہمی میں گرفتار ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چلیے دوستو میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن پر آپ غور فکر کریں اور حق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آیات پیش خدمت۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا
اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔